آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے احکامات کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ایک رات ہمیں دی۔ جیسے کوئی خاص مہمان آئے تو اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا وہ خاص مہینہ جس میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش سے بھی زیادہ تیز برستی ہے، اب اس کی تیاری پہلے سے ہو جائے اور یہ بندہ پاک صاف ہو جائے، پہلے ہی سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لے، تاکہ اس رمضان کا صحیح معنوں میں یہ استقبال کر سکے۔ جیسے بارش کے برسنے سے پہلے بادل آ جاتے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے رحمت کی یہ بارش جو رمضان کے مہینے میں برسے گی، اس سے پہلے اللہ نے یہ بادل کی صورت میں، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کی صورت میں یہ رات دے دی، تاکہ یہ ایمان والا بندہ اور بندی پہلے ہی سے تیار ہو کر، پاک ہو کر، صاف ستھرا ہو کر صحیح معنوں میں اس مہمان سے فائدہ اٹھا لے۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ یہ بندہ اخلاص سے، سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو میں تلاش کرنے نکلی، دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جو بکریوں کی تعداد کے اعتبار سے مشہور تھا کہ ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، گننا مشکل ہے۔ لہذا بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سب سے زیادہ، تو گویا اللہ تعالیٰ بے حد اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوسرا، اس رات میں اللہ تعالیٰ پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس سال جن لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے ان کا نام بھی فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رات ایک اہمیت اور فضیلت والی رات ہے۔ البتہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے 7 اشخاص کے، 7 افراد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے، ایسے محروم القسمت لوگوں سے ہمیں بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 1، مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، لہذا اپنا عقیدہ صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ نمبر 2، والدین کی نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جن کی اللہ نے یہ نعمت دی ہے ان کو راضی کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں۔ تیسرا، کینہ پرور، جو کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ حسد رکھے۔ تیسرا، شرابی۔ چوتھا، قتل کرنے والا۔ پانچواں، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اور 7واں، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ اور استغفار نہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا اس رات میں اہمیت والی، فضیلت والی رات ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ البتہ اس رات میں نوافل کا اہتمام ہو،
تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہو اور یہ ساری چیزیں، یہ نوافل، یہ ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، خلوت کی عبادت ہے، بس یہ بندہ ہو اور اس کا رب اللہ ہو۔ اس لیے نوافل وغیرہ میں تنہائی میں، اپنے گھر میں اکیلے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ نوافل کی جماعت یا کوئی خاص طریقے پر نفل پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ بعض حضرات صلاۃ التسبیح کی جماعت پڑھتے ہیں یا اس طرح نفل پڑھتے ہیں کہ فلاں صورت کو اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ بس نوافل ہوں، جتنی آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے، عشاء، مرد حضرات عشاء اور فجر کو جماعت سے اہتمام سے پڑھیں، تنہائی میں، اکیلے میں، گھر میں پڑھیں۔ دوسرا، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے کثرت سے 27 تک، اس لیے ایک تو اس وجہ سے۔ دوسرا، 13، 14 اور 15 ہر مہینے آپ 13ویں، 14ویں اور 15ویں اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے آپ اہتمام سے ان تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے، چونکہ یہ 15ویں بھی ہے، شعبان کا مہینہ بھی ہے، اس لیے روزہ نفلی رکھنا یہ مستحب ہوگا اس نیت سے اگر رکھا جائے۔ اور تیسری بات کہ اس رات میں ہم نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے قبرستان جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین اصل نام ہے اتباع کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے، لہذا اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ قبرستان جانا اس لیے ہے کہ آخرت یاد آئے۔ آج کل ہمارے قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، پھر وہاں پھول پتیاں، چادر چڑھاوے، چراغاں کا اہتمام، اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہو۔ البتہ اگر یہی پیسے جو آپ ان چیزوں پر لگا رہے ہیں اگر ان کو صدقہ کر دیا جائے میت کے ایصال ثواب کے لیے، مسجد مدرسے میں کسی غریب، کسی یتیم، کسی بے سہارا کی مدد کر دی جائے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اس قدر اس کا اہتمام ہو۔ اس کو لازمی سمجھنا کہ قبرستان جائے بغیر شب برات ہوگی ہی نہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اتباع کی نیت سے صرف ایک مرتبہ چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کے موقع سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب اسراف میں، خرافات میں اور بدعات میں شامل ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ان بندوں کو ان چیزوں میں لگا کر اصل جو مقصد ہے اللہ کی مغفرت کے حاصل کرنا، اس سے ان کو محروم کر دیں۔ لہذا ہمیں اس رات کے فضیلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کے سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔